اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن ادعونی استجب لکم۔ صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے دوسری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی گفتگو میں نے سعید سجادیہ کا تعارف آپ کی خدمت میں مختصر سا پیش کیا کہ کس طرح سے یہ صحیفہ ہم تک پہنچا اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا انداز چوتھے امام نے ہم تک پہنچایا کہ کس طریقے سے دعا مانگی۔ آج جس عنوان پر صحیفہ سجادیہ کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بات کو پیش کرنا ہے وہ عنوان ہے کہ چوتھے امام نے اس صحیفہ سجادیہ میں اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کس انداز میں کروایا۔ دیکھیں، دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے اور دعاؤں کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے کہ جب انسان دعا مانگنے کے لیے ہاتھ کو بلند کرے تو پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرے، اور اگر یہ ذکر اہل بیت خود اہل بیت کی زبان سے ہو تو کتنا بہترین منظر پیش ہوتا ہے۔ چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ کے آخری حصے کو اگر جا کر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں چوتھے امام نے اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کس انداز میں کیا کہ جب اہل بیت پر درود بھیجنا ہو تو کس انداز میں درود بھیجا جاتا ہے۔ اسی اہل بیت کے تذکرے کو کہ جو چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ کے اندر پیش کیا، خدمت پیش کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے یہ جو ذکر محمد وآل محمد کیا اس کو ایک خاص انداز میں پیش کیا۔ اگر میں اسے پیش کرنا چاہوں تو اس انداز میں پیش کروں گا کہ 7 صفتوں کا تذکرہ کیا، یعنی ذکر محمد وآل محمد کیا 7 صفتوں کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں اللہم یا من خص محمد و آل محمد بالکرامہ، کہ وہ پروردگار کہ جس نے محمد و آل محمد کو عزت و کرامت سے نوازا۔ پھر فرماتے ہیں وحباہم بالرسالہ، اور محمد و آل محمد کو رسالت کے ساتھ قرار دیا اور جوڑ دیا، مخصوص کر دیا رسالت کے ساتھ۔ اور باقی اہل بیت علیہ السلام کا مقام جا کر روایتوں میں پڑھیے، روایتوں کے اندر جملے ملتے ہیں کہ ہم ہی رحمت کی کنجیاں ہیں، ہم ہی رسالت کی منزل ہیں، ہم ہی علم و بردباری کا معدن ہیں۔ امام فرما رہے ہیں پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو کرامت سے مخصوص کیا، وحباہم بالرسالہ، ان کے لیے پسند کیا رسالت، وخصصہم بالوسیلہ، اور انہی کو وسیلے کے ذریعے مخصوص کر دیا کہ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے انہی کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ روایتیں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، ورنہ روایتیں کثرت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پروردگار عالم نے بڑے بڑے لوگوں کی، بڑی بڑی ہستیوں کی توبہ کو ان کے وسیلے سے قبول کیا، ان کی دعاؤں کو ان کے وسیلے سے قبول کیا، اور یقیناً جو اہل بیت کے وسیلے سے مانگے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ، پروردگار عالم نے ہم اہل بیت کو مخصوص کر دیا وراثت انبیاء کے ساتھ۔ اور یہاں پر انسان غور کرے تو انبیاء کی میراث کے حامل ہیں اہل بیت۔ معصوم فرماتے ہیں 8ویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اولو العزم انبیاء اور رسولوں کے وارث ہیں، یعنی ہم میں وہ تمام وراثتیں پائی جاتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وختم بہم الاوصیاء والائمہ، جس طریقے سے رسول خدا پر رسالت کا اختتام ہوا، ہم اہل بیت کے ذریعے سے، آل محمد کے ذریعے سے پروردگار عالم نے وصایت کے سلسلے کو ختم کیا، امامت کے سلسلے کو ختم کیا، اور آخری امام امام مہدی صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ اس سلسلے کا آخری حصہ ہوں گے۔ تو پروردگار عالم نے وصیوں کا سلسلہ اور اماموں کا سلسلہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ختم کیا۔ پھر امام فرماتے ہیں وَعَلَّمَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَعِلْمَ مَا بَقِيَ، اور پروردگار عالم نے ہم اہل بیت کو، محمد و آل محمد کو، ان تمام علوم کی تعلیم دی کہ جو پہلے سے موجود تھا، اور آخر تک رہنے والے تمام علوم کی تعلیم دے دی۔ یہ بہت اہم ترین پیغام ہے
کہ اہل بیت علیہ السلام کے علم کے اوپر اعتراض مت کرنا، کیونکہ پروردگار عالم نے جو کچھ ہو چکا اس کا علم دے دیا، وما بقی، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم بھی اہل بیت کو دے دیا، اور یقیناً کوئی اہل بیت علیہ السلام کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے دیا ہوا علم ہے جس کی طرف معصومین علیہ السلام نے اشارہ کیا، کئی سارے معصومین نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ وہ علم ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، تو جو پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا ہوا علم ہو وہ کتنا بلند ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا کہ انسان اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں میں جو محبتیں ہیں انہیں موڑ دیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف، یعنی پروردگار عالم نے اس محبت کو لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ بھی خود بخود اہل بیت علیہ السلام کی ایک منزل و مقام ہے کہ انسان سمجھے کہ پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں میں محبت کے ایک سلسلے کو اہل بیت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں صلی علی محمد وآلہ الطاہرین وافعل بنا ما انت اہلو فی الدین والدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو کما حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق